تو جب سیدانی بی نے یہ کہا کہ یہ تو کھانے پینے کی تو چیزیں ہی نہیں ہیں، یہ تو درخت ہیں اور پھل پھول لگے ہوئے ہیں اور سچ مچ کے نظر ہی نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے، تو اس بات پر شہزادی الڑ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی قہقہ لگایا اور کہنے لگی۔ شہزادی الڑ کا بیٹا لفظی معنی کیا ہے؟ شوخ، نازک مزاج، یا اسی طرح کم عمر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ شہزادی الڑ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی قہقہ لگایا، قہقہ لگانا زوردار ہنسنا، اور کہنے لگی، سیدانی بھی، جیسا سنا تھا کہ آدمزاد بڑا بھولا ہوتا ہے، تمہیں ویسا ہی پایا۔ تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ کمال کی بات اس نے بتا دی شہزادی نے۔ کیا کہا کہ تم بسم اللہ کر کے پھل توڑو اور کھاؤ تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ اس بات پر سیدانی بھی بہت زیادہ حیران ہوئی، اور کیا کہتی ہیں پھر؟ سیدانی بھی کہتی ہیں، بیگم یقین مانو۔ یہ بیگم کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ جس کو سٹوری سنائی جا رہی ہے، یعنی کہ سیدانی بھی جو ہیں یہ میر صاحب کی بیوی کو مخاطب کر رہی ہیں کہ بیگم یقین مانو، ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، کیا کہوں، دلی میں نہ کسی نے ایسے ذائقے کا بونٹ پلاؤ کھایا نہ ہوگا۔ میر صاحب کی بیوی بونٹ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھی وہی پہلے یاد آیا۔ بڑی لڑکی، قلعے میں تو آپ جایا کرتی ہیں، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ بڑی لڑکی، یہ میر صاحب کی بڑی لڑکی کی بات ہو رہی ہے جن کو سٹوری سنائی جا رہی ہے، تو وہ کہتی ہیں جی قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی ہیں، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ سیدانی کہتی ہیں جی کہ حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار کے ہاتھ کے بڑے بڑے تاریخی کھانے 20 مرتبہ کھائے ہوں گے، مگر بیوی وہ بوباس، وہ آب و نمک ہی کچھ اور تھا۔ رکابدار باورچی کو کہتے ہیں۔ رکابدار کسے کہتے ہیں بیٹے؟ باورچی کو۔ تو کیا کہہ رہی ہیں جی سیدانی بھی کہتی ہیں جی حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار کے خاص باورچی کے ہاتھ کے بڑے بڑے تاریخی کھانے 20 مرتبہ کھائے، کئی مرتبہ کھائے، مگر بیوی وہ بوباس خوشبو، وہ مہک، وہ آب و نمک، وہ ذائقہ کچھ اور ہی تھا۔ ہاں تو بہن بس پھر کیا تھا، جو کھانے کھائے تھے بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی اور اللہ تیری شان وہی مزہ آتا گیا۔ اچنبے کی بات انوکھی بات یہ تھی کہ جب ایک پھل توڑتی دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ پھولوں کلیوں کو جو چکھا تو مٹھائیاں تھیں، کہ پھول اور کلیاں جو تھیں ان کو چکھ کر دیکھا تو وہ کیا تھی؟ مٹھائیاں تھیں۔ ایسی نفیس کہتے ہیں بیٹے عمدہ کو، ایسی نفیس ہلکی خوش ذائقہ ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی۔ عام طور پر دنیا کے اندر جو مٹھائی وغیرہ ملتی ہے ہمیں وہ طبیعت پر بوجھل ہوتی ہے، تو سیدانی بھی کیا کہہ رہی ہیں، ایسی نفیس عمدہ تھی کہ ہلکی بھی تھی، خوش ذائقہ بھی تھی، اور ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا۔ جیسے ہی پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت بیٹے آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، سرخ رنگ کا پتھر، تو سرخ رنگ کے گلاس جو تھا وہ خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا۔ یاقوت کا گلاس اور ایسا حباب بیٹے کس کو کہتے ہیں؟ بلبلے کو، تو بالکل بلبلے کی طرح، مطلب نرم و نازک کتنا تھا۔ یاقوت کا گلاس اور ایسا حباب کہ باہر سے پانی چھم چھم کرتا دکھائی دیتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، باہر سے کیا کہا جا رہا ہے جی کہ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا۔ یاقوت کا گلاس اور ایسا حباب کہ باہر سے پانی چھم چھم کرتا دکھائی دیتا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بھینچے دبائے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چبھ جائے۔ اللہ پانی کو نہ پوچھو، تو پانی کے متعلق تو پوچھو ہی نہ، کیسا تھا؟ ایسا میٹھا، ایسا معطر کہتے ہیں بیٹے خوشبودار کو، ایسا معطر، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا، نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، یہ جو پتے پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی چکھ لینا چاہیے۔
ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا کہ جیسے ہی میں نے پتے منہ میں رکھے ساتھ ہی بھی کیا ذہن میں آ گیا، پان کا بھی خیال آ گیا۔ میں پان آج بہت کم کھاتی ہوں کہ میں پان آج کل کہتی ہوں بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطر دان میں رکھی ہوئی گلوری کلے میں آ گئی۔ کلے بیٹے کہا جاتا ہے جبڑے کو، گلوری کہتے ہیں بیٹے تیار پان کو، تو مکمل تیار پان جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ گلوری۔ تو کیا کہہ رہی ہیں جی سیدانی بھی، اب جو کہتی ہیں جب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطر دان خوشبو رکھنے کی جگہ عطر دان میں رکھی ہوئی گلوری رکھا ہوا تیار پان کلے میں آ گئی۔ کلے میں کہتے ہیں بیٹے جبڑے کے اندر آ گیا۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھیں لال قلعے میں، تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا، مگر میں کہتی ہوں کہ اگر وہ پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی۔ کون؟ کوکلا بائی، محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی کہتے ہیں جی، اگر اس پتے کو صرف ایک مرتبہ سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی۔ مشک و عنبر سے پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے۔ جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپٹیں آتی تھیں۔ جی بیٹے آج کے لیکچر میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل یہیں سے آگے ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو آپ لوگوں نے بیٹے اس کے اندر آنے والے مشکل الفاظ کے معانی جو ہیں ان کو خصوصی طور پر یاد کرنا ہے۔ یہ چیپٹر ہر اعتبار سے انتہائی اہم ہے، شارٹ کویسچن ہو، اقتباسات کی تشریح ہو، خلاصہ ہو، کسی بھی اعتبار سے یہ چیپٹر جو ہے انتہائی اہم ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر استعمال ہونے والے جو مشکل الفاظ ہیں، اشرف صبوحی نے ان کافی مشکل الفاظ اس سبق میں استعمال کیے ہیں۔ جب تک بیٹے آپ ان الفاظ کو یاد نہیں کریں گے، ان کے معنی کو یاد نہیں کریں گے، نہ تو آپ لوگوں کو اس چیپٹر کی پورے انداز میں سمجھ آئے گی، اور نہ ہی آپ اس کے اقتباسات کی تشریح آپ صحیح انداز میں کر سکیں گے۔ تو اس لیے مشکل الفاظ کے معنی پر خصوصی توجہ دیجیے۔ اسی کے ساتھ بیٹے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔